ایک دن مجھے کہنے لگے سید بابا یہ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے یہ پھلوں اور پھولوں پہ بیٹھتی؟ میں کہا جی کیا پروڈیوس کرتی ہے؟ میں کہا شہد، اور اس میں شفا ہے؟ میں کہا جی قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اور یہ گندگی کی مکھی؟ میں کہا ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی، کیا پھیلاتی؟ گند۔ کیا پھیلاتی؟ وائرس۔ کیا پھیلاتی؟ بیماری۔ موت کب آتی ہے اس کی؟ جب یہ شہد پہ بیٹھنے کی کوشش کرتی، ٹانگیں پھنس جاتی ہیں۔ اوہو، اب یہ نہیں سمجھ آ رہا میں گندگی کی مکھی ہوں یا شہد کی مکھی ہوں۔ سن تو لیا، میرے دل کو اصل میں وہ جب سناتے تھے نا تو منہ میرے کر لیندے سے سنا پا میں کسی نہیں رہے ہوں، اور مجھے ایسے لگتا تھا یار ایسا، اور حقیقت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں خامیاں تھیں لوگوں میں، یہ ہمارے اندر بائی کریشن بائی ڈیفالٹ۔ قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں، بائی ڈیفالٹ خسارے میں۔ مٹی سے بنے، مٹی میں گندگی ہے، کدورت ہے۔ اب شہد کی مکھی سے کیا مراد؟ شہد کی مکھی کو کس نے کی وحی؟ اللہ نے۔ قرآن پاک میں اسی طرح بیان ہے کہ ہم نے اس کو وحی کی کہ وہ جنگلوں، بیابانوں اور باغوں سے مقرر راستوں پہ چلے اور وہاں سے ایکسٹریکشن کرے، اور کوئی وہ چھتا بناتی ہے اس میں شہد کرے جو لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو اب میں نے سوچا کہ یار اس کا مطلب ہے ٹو سرو ہیومینٹی، کسی کے کام آنا۔ سو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ یہ خود تو چلو صاحب ولایت ہیں، تو یہ اپنے لیے ولی، وہ تو بن گئے کوئی، اللہ تو کہتے ہیں اللہ نے بس ہم جسے چاہتے ہیں برگزیدہ بناتے ہیں، اللہ نے ولی اللہ بنا دیے، لیکن ولی اللہ کو پلیس بھی تو انسانوں میں کی ہے نا۔ اس کا مطلب ٹو سرو ادرس۔ انبیاء علیہ السلام، مرسلین علیہ السلام، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ آ کے بھٹکتی انسانیت کو ہی راستے پہ لگایا نا۔ تو ہم تو الحمدللہ چلو جی مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، لیکن پھر بھی بھٹکے ہوئے۔ تو اب اللہ کے دوست آتے ہیں، پھر وہ یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ اچھا یار کسی کے کام آنا، یہ والا شعور ڈیولپ کیا جائے۔ بس خود اپنے طور پہ نیک ہو جانا، وہ تو ہم سمجھتے تھے اپنے آپ کو، اور بہت اچھا سمجھتے تھے۔ یہ بھی ایک بات بتا دوں، سورہ رحم قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عرصہ ملنے سے پہلے میں خود اپنی آواز میں سورہ رحمان ریکارڈ کرتا تھا، اور میری وہ جو کیسٹ تھی وہ گھر در گھر چلتی تھی، جتے جتے شک ہوں سی تھے اسے بے کی یہ۔ تو میں نے بھی ایک ایسا گھر لے لیا تھا 1980 میں، جس کے بارے میں چھوتا ہے تو 3 مہینے تو زیادہ کوئی نہیں رہا۔ میں نے انہوں نے مجھے چابیاں گفٹ کر کے پیش کی کہ اب سوچ لیں آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں، چھوٹا سا بچہ آپ کا، میں وہاں 7 سال رہا، کچھ بھی نہیں۔ تو وہ سورہ رحمان تو پھر مجھے اچھا، پھر میں اکثر لوگوں کہتا تھا بیٹھ جاؤ، یہ پانی پکڑو، آنکھیں بند کرو اور پانی پی لو۔ بالکل ایک ہوتا ہے کیریئر سمجھتے ہیں آپ؟ بائی برتھ یو آر اے کیریئر فار سم تھنگ۔ حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام اس کے لیے آسان کیا ہے، یعنی یو آر اے کیریئر، یہ آپ کا نصیب ہے۔ اب اس کی راہ میں آپ کی زندگی کے جو مختلف یو ٹرنز ہوتے ہیں، کبھی آپ ادھر نکل گئے، کبھی آپ ادھر نکل گئے، پھر ایک دن آندا جڑا تواڈے ناک وچ نکیل پا کے نہ تانوں سیدھا کر دے کہ سیدھے ہو جاؤ، کیونکہ آپ کو کسی کام کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ سب سے کام لیتا ہے، جتنے لوگ بیٹھے اللہ سب سے کام لیتا ہے۔ کوئی چیز اللہ نے فالتو نہیں پیدا کی کائنات میں، ایک پتا بھی فالتو نہیں ہے کائنات میں۔ اب جب اس نے ہر چیز بنائی ہے تو آپ سوچیں کہ پھر وہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں کس راستے پہ تھا اور میں کس راستے پہ چل پڑا، اور کرتے کرتے یہ ملامت کا یہ جو ہے سبق، یہ میں کر رہا تھا ایئر فورس کی ڈرامہ سیریل شے پر، تو میں سرگودا بیس پہ چلا گیا، وہاں جا کے 14-15 دن گزر گئے۔ تو ایک دن وہ آفیسرز میس میں تھا، تو اس کے کمرے کے موبائل کے اوپر فون آیا، وہ ٹیلی فون پہ، کہنے گا سر آپ کا کوئی صاحب پوچھ رہے ہیں۔ ہیلو سید بابا، کیا ہواؤں میں ہی رہ گئے؟ وہی میں کہ نہیں جی میں مجبوری میں ہوں، نوکری کر رہا ہوں۔ چھوڑی سید بابا وائنڈ اپ کرو،
کہاں چلے گئے؟ لو جی ہم وہ وائنڈ اپ کر کے مکا کے جو جلدی کام بھی مک گیا، پہلے اس طرح بیٹھے سیں کہ جس طرح کسی کی پرواہ کوئی نہیں. سو اس سفر کے اندر جو بنیادی طور پر میں نے یہ دیکھا کہ جب روشنی سامنے آ جاتی نا، کوئی سچ سامنے آ جائے، ایک سچ راستہ ظاہر ہے، سچ ظاہر ہے. حق جتنا ظاہر ہے اس کے لیے کوئی علم کی ضرورت ہے؟ کیا صبح کا ہو جانا کافی نہیں ہے اس رب کریم کی شان کے لیے؟ روشنی اندھیرے میں سے دن کا نکلنا. تو جب آپ بالکل ہی اس سچ کے سامنے چلے جاتے ہیں جس کا آپ کو خود بھی اندازہ نہ ہو کہ فنا اور بقا کیا ہوتی ہے، یہ تو بعد میں آئے گی نا باتیں، فنا اور بقا کیا ہوتی، لیکن وہ فنا کا مجھے بھی نہیں پتا، لیکن ایک اللہ کے دوست کے سامنے آ گیا ہوں بالکل اسٹریٹ، اور مجھے سمجھ نہیں آئی یہ روشنی ہے کیا ہے. وہ تو حدیث تو میں نے پڑھی ہوئی تھی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. نور شاید لیزر بن گیا، پتہ نہیں کیا، ابھی اس قسم کی اندر ہوتی. جہالت کا بھی ویسے ایک اپنا مزہ ہے، میں نے دیکھا، لیکن جہالت سے اللہ جان چھڑا لے تو یہ اس سے بڑی رحمت ہے کہ بندہ بہت جلد کسی غلط سوچ کو اپنا آئیڈیل یا اپنے اندر پکانے کی بجائے اتنے آپ کے اندر حملے ہوں پے در پے سومنات کی طرح کہ آپ کے اندر کے بت ٹوٹ جائیں سارے. سو وہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ روشنی کی طرح آئے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ سامنے کون ہے. یعنی ہر چیز، ہر اٹریکشن، ہر خیال مجھے ایسے لگتا تھا جیسے ویکر گراؤنڈ پہ چلا گیا، کمزور پڑ گئے، ٹوٹ گئے، کلیپس ہو رہا ہے. آج بھی آپ مجھے دیکھتے ہیں آفٹر 20 ایئرس جب انہوں نے پردہ فرما لیا، آپ کو نہیں لگتا کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود می؟ یس انڈیڈ. ایک سمت ہو جاتا ہے بندہ، ایک رخ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط کھینچا، لائن کھینچی، کہا یہ سیدھا راستہ ہے. قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلو. جو آپ کہتے ہیں نا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، کس راستے پہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام کیا. وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو، جو صادقین کی صحبت اختیار کرو، قرآن کہہ رہا ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے ایک ہی راستہ ہو گیا، باقی سارے راستے مٹتے گئے، ادھر بھی انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے، ادھر بھی انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. کچھ سمجھ نہیں آیا، میں نے کچھ نہیں کیا باخدا، مطلب میں کوئی کوشش کی تھی، میں بڑے چنگے کام کیے تھے. کسی کی رحمت اور توفیق سے اتنا کرم ہوا کہ جس چیز کو میں خود نہیں بدل سکتا تھا بدل گئی، جس چیز کو میں اختیار نہیں کر سکتا تھا وہ میرے وجود کا حصہ بن گیا. مطلب کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھو نا، فرض کریں کہ 97 میں انہوں نے یہ بات کہی کہ سید بابا، کہ بابا نے قرآن پہ ریسرچ کی، سورہ رحمان پہ، اور سید کے سینے میں ٹرانسفر کی. تو ایک منسٹر صاحب تھے، ان کی بیگم مجھ سے پوچھ رہی تھی اسی وقت، آپ کو لکھ کے دی تھی؟ میں کہ نہیں. آپ کو پڑھائی؟ میں کہ نہیں. تو کہتے یہ کیا بات کریں؟ میں کہ میں بھی آج ہی سنی. تو وہ ہنس پڑی. یعنی مجھے اس جاہل آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ فقیر کیا کچھ کر سکتا ہے، اور ازلی فیصلے کیا ہوتے ہیں، اور اللہ کیسے کام لیتا ہے. اگر سعادت مندی کیا ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو توفیق دے دے. آپ کا عمل کرنا تو تھوڑی کہ تسی بڑے بہادر ہو. اللہ کی توفیق کے بغیر تو آپ سورہ رحمان بھی نہیں سن سکتے، پھیلا بھی نہیں سکتے، اچھی بات بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ کا نام نہیں لے سکتے. کسی بزرگ سے کسی فقیر نے کہنا جی میری زبان تے اللہ اللہ کر دی ہے، لیکن میرا ذہن اور خیال اور دل سارا دنیا کی محبت میں. کہنے لگے چلو اللہ کا شکر ادا کرو، کم از کم ایک عضو تو تمہارا اللہ کا ذکر کرتا ہے. سو اللہ کا ذکر کرنا یہ بندہ خود نہیں، کسی کی رحمت سے سب کچھ ممکن ہوتا ہے. اور میں نے کوئی کیا مجاہدہ کیا؟ کچھ بھی نہیں. میں صرف ایک فقیر کا فالوور ہوں، جسٹ دیٹس آل.